یہ میری خوش قسمتی کہ میں حضور کا امت ہوں، ساری زندگی اس کا شکریہ ادا کرتا رہوں تو کہ شکر ادا ہوں۔ ہم حضور کی امتی، نبی انتظار کرتے رہے، نبی منتظر رہے۔ حضرت خلیل اللہ کی بارگاہ میں پکار رہے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک رسول بھیج دے۔ کوئی کہتا ہے لیسا بفظ ولا بغلظ، وہ ترشرو نہیں ہوگا، سخت مزاج نہیں ہوگا، ماتھے پہ شکنے لانے والا نہیں ہوگا، وہ پیار بانٹنے والا ہوگا، بس وہ آیا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے تو نام بھی بتا دیا نا، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، لوگوں میں جا رہا ہوں، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، میرے بعد جو آنے والا اس کا نام احمد ہوگا۔ نبی انتظار کرتے رہے، 12 نبیوں نے انتظار کیا حضور کی امت میں ہونے کے لیے، تمنا کی۔ نستورا راہب انتظار کرتا رہا، بحیرہ راہب انتظار کرتا رہا۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ زندگیاں گزار دی انہوں نے۔ سلمان فارسی کی کہانی سن لو، مجوسی کے بیٹے تھے، حق کی طلب میں نکلے، باپ نے گھر سے نکال دیا، ایک پادری کے پاس جا کے رکے، زندگی بھر اس کی نوکری کی۔ جب اس کا آخری وقت آیا، اس نے کہا میری تدفین کے بعد غموریا چلے جانا، وہاں کا پادری خدا رسیدہ ہے، تجھے اس سے کچھ مل جائے گا۔ کہتے میں وہاں سے غموریا آ گیا، پھر اس پادری کی ساری زندگی خدمت کی۔ جب وہ مرنے لگا تو اس نے کہا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے پاس اب میں تجھے بھیجوں، لیکن نبی آخر الزمان کے ظہور کے لمحے آ گئے، تو یہاں سے یثرب چلا جا، وہ اس نبی کی ہجرت گاہ ہوگی، تیری زندگی سنور جائے گی، تو نے بڑی محنت کی ہے، بڑی نوکری کی ہے میری۔ کہتے میں نے اس کو کہا کہیں ایسا نہ ہو میں دھوکہ کھا جو مجھے کوئی نشانی بتا دو۔ اس نے کہا 3 نشانیاں، ایک صدقہ نہیں لے گا، دوسرا ہدیہ رد نہیں کرے گا، تیسرا 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہو۔ کہتے ہیں میں نے اس کی تدفین کی، یثرب کی جانب جاتے ہوئے ایک قافلے میں شامل ہو گیا، انہوں نے مجھے پکڑ کے اپنا غلام بنا لیا، لیکن میرے پہ مہربانی یہ کی کہ مجھے بیچا جا کے مدینے میں۔ ایک یہودی نے مجھے خرید لیا، میں اس کے باغ میں گوڈی کرتا تھا، کام کرتا تھا، کھجوریں توڑتا تھا، لیکن میں انتظار میں تھا کہ کبھی وہ نبی آخر الزمان آئے تو مجھے دید ہو، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی ان کے در، کبھی در بدر۔ غم عاشقی تیرا شکریہ، میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے باغ میں کھجوریں توڑ رہا تھا کہ ہواؤں میں مستی پیدا ہو گئی اور ہر سمت سے طلع البدر علینا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ میں سمجھ گیا کہ وہ لمحے آ گئے، میں نے چھلانگ لگا دی اور دوڑ پڑا۔ میرے آقا نے سمجھا شاید غلام بھاگ گیا، اس نے دوڑ کے مجھے پکڑ لیا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں نوکر تیرا ہی ہوں، لیکن دل نوکر کسی اور کا ہے، میں بھاگوں گا نہیں، مجھے جانے دے۔ میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی۔ آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے۔ کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی، کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی، لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا، اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت۔ کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی، اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا، اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں۔ حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے، فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر الی ما امرت بہ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے۔ تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے 2 کندھوں کے درمیان۔ شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی۔ ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا،
ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے، ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے، انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا۔ میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں، آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں، ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے۔ حضور کی ہر خصلت، حضور کی سیرت کا ہر عنوان خوبصورت ہے۔ اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت انسانوں کے لیے کامل بھی ہے، اکمل بھی ہے، مکمل بھی ہے اور خوبصورت بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی گوشہ زندگی میں تو تمہیں حضور کی سیرت مل جائے اور کسی گوشہ زندگی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت تمہیں نظر نہ آئے۔ اگر باپ ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو سیدہ فاطمہ تو زہرا کے بابا کو دیکھ لو کہ بیٹی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اگر بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو پھر حضرت آمنہ کے فرزند کو ابوا کی وادی میں کھڑا ہوا اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے دیکھو، اور اگر شوہر ہونے کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہو تو حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو اور حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پوچھو۔ اگر جنگی سپہ سالار ہونے کی حیثیت سے دیکھتے ہو تو پھر فاتح حنین کو دیکھو۔ تو جس بھی عنوان سے دیکھو گے آپ کو حضور کی سیرت مکمل نظر، نجی زندگی سے لے کے سیاسی زندگی تک، گھریلو زندگی سے لے کے جنگی زندگی تک، ہر عنوان حضور کا خوبصورت ہے۔ کسی شخص کو اصلی حالت میں دیکھنا ہو کہ وہ کیسا ہے تو یہ معیار بھی حضور نے خود دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ کیونکہ یہاں آ کر کسی شخص کا پتہ چلتا ہے۔ کچھ لوگ دوستوں کے ساتھ بڑے خوبصورت انداز سے پیش آتے ہیں، کاروبار میں اگر ان کو دیکھو تو بڑے اچھے کاروباری ہوتے ہیں، لیکن اگر وہی شخص گھر آتا ہے تو گھر آ کے فرعون بن جاتا ہے۔ تو دوستوں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ اچھا ہے، کاروباری حضرات کے ساتھ رویہ اچھا ہے، لیکن جب بیوی کے پاس آیا تو وہاں ایک عجیب صورت بن جاتی ہے۔ تو کسی شخص کو دیکھنا ہو کہ وہ اپنی اصلی حالت میں کیا ہے، اس کا اندر کھل کے کیسے سامنے آتا ہے، تو اس کو دیکھا جائے کہ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ رویہ کیسا رکھتا ہے۔ تو یہ معیار دیا، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہوں۔ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو 9 ازواج حضور کے نکاح میں تھی، کسی ایک کو بھی حضور سے شکایت نہیں تھی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب آخری وقت آتا ہے اور وہ محسوس کرتی ہیں کہ میرا آخری وقت آ گیا، تو انہوں نے حضرت فاطمہ زہرا سے کہا جاؤ اپنے باپ سے چادر رحمت مانگ لاؤ۔ تو وہ حاضر خدمت ہوئی، تو حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ اپنی ماں سے پوچھو کہ چادر کیا کرنی ہے۔ تو وہ پوچھنے آئی تو حضور بھی پیچھے آ گئے۔ تو سیدہ کا بدن بخار سے تپ رہا تھا، عرض گزار ہوئی حضور مجھے لگتا ہے یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا، میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ اندھیروں میں بیٹھ کے عقیدے نہ گھڑا کریں، عقیدے وہی رکھا کریں جو نبی کے گھر والوں کے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا عقیدہ یہ ہے حضور کے بدن سے چھوئی ہوئی چادر کفن کو مل جائے تو بخشش کی ضمانت ہے۔ تو کہا حضور میں نے چادر اس لیے منگوائی ہے کہ اس چادر سے مجھے کفن دیا جائے۔ تو یہ بات سن کر حضور کی آنکھیں نمناک ہو گئی، اور حضور نے فرمایا خدیجہ تو نے چادر مانگی ہے، لو اردت جلدی لا آتیتک، اگر تو میری جلد بھی مانگتی وہ بھی اتار کے دے دیتا۔ کوئی اس کی مثال تو لاؤ، زمانے میں اس کی مثال نہیں ملے گی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا وہ عنوان ہے
جس کو ہم اپنی معاشرت کی خوبصورتی کے لیے برت کر کے اپنی زندگی کی تلخیوں کو مٹا سکتے ہیں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا،